انہو لقول رسول کریم، بے شک وہ یعنی قرآن مجید، لقول البتہ بات ہے، رسول کریم رسول کریم کی۔ یہ آیت مبارکہ بالکل اسی طرح ہی سورۃ الحاقہ میں بھی آئی ہے، انہو لقول رسول کریم۔ وہاں پیچھے بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آ رہی تھی، اور اس بات میں وما هو بقول شاعر ولا بقول کاہن، اس طرح کی آیات۔ یہاں بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سورۃ الحاقہ کی آیت ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم۔ یہاں بھی ہے انہ لقول رسول کریم، دونوں بالکل ایک ہی جیسی آیات ہیں۔ وہاں ہے وما هو بقول شاعر ولا بقول کاہن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لوگ شاعر یا کاہن کہہ رہے تھے تو اس کی تردید کی گئی سورۃ الحاقہ میں۔ یہاں بات ہو رہی تھی جنات کے بارے میں، کاہنوں کے بارے میں، اور ستاروں کے بارے میں، دن اور رات کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی کہ یہ کاہنوں جیسا کلام نہیں ہے، یہ جنات کا کلام نہیں ہے، یہ ستاروں سے پوچھی گئی باتیں نہیں ہیں، انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ بات ہے رسول کریم کی۔ وہاں رسول کریم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہاں رسول کریم سے مراد کچھ علماء کا خیال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی رسول چنتے ہیں۔ تو فرشتوں میں سے جو رسول ہیں، یہ ان رسول کی بات ہو رہی ہے، انہ لقول رسول کریم۔ پہلی بات یہ کہ پہلی خوبی ہو گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہ وہ رسول ہیں، رسول ہیں، اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ وہ معبر نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی بات کہی ہو تو اس بات کو انہوں نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تعبیر بیان کی ہو، نہیں، نہ ہی وہ ترجمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی ہو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیان کی ہو، نہیں، بلکہ ان کی خوبی ہے رسول، کہ جو لفظ اللہ رب العزت نے دیے ہیں نا، وہی لفظ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے ہیں۔ رسول ہونے کی حیثیت سے، معبر نہیں، ترجمان نہیں، بلکہ رسول، جو الفاظ اللہ کے تھے وہ الفاظ ہی پہنچائیں، یہ نہیں کہ وہ تعبیر پہنچائی ہے، الفاظ بھول گئے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کسی کو کوئی پیغام دے کر بھیجا جائے تو وہ بس وہ مفہوم ادا کر دیتا ہے، الفاظ بھول جاتا ہے کہ الفاظ کیا تھے۔ نہیں، جبرائیل جو ہے وہ رسول ہیں، وہی الفاظ جو اللہ نے دیے ہیں وہی الفاظ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے ہیں۔ تو پہلی خوبی آگے جبرائیل علیہ السلام کی کہ وہ رسول ہیں۔ دوسری کہ کریم، وہ عالی مقام ہے۔ یہ کریم اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو تب اس کا معنی ہوتا ہے انعام و احسان کرتے رہنے والی ذات، وہ ذات جو ہر وقت انعام اور احسان فرماتے رہتی ہے، وہ ہو گیا کریم۔ لیکن جب یہ انسانوں کے لیے یہ صفت بولی جاتی ہے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسانوں میں کوئی خاص خوبی لے کر کوئی نمایاں شخصیت ہو گئی ہو، کوئی کسی خاص خوبی کی وجہ سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سب سے زیادہ باعزت آدمی ہوا ہے جو آپ میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اس وقت کریم کا معنی باعزت ہوتا ہے جب انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کسی ایک خوبی میں بہت ہی نمایاں مقام پا لینے والا شخص باعزت، تو کریم کا معنی انسانوں میں باعزت ہوتا ہے۔ اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں میں اپنی جو قوم ہے یا اپنی جو قسم کی جنس ہیں، اس جنس میں سب سے نمایاں حیثیت جس کو حاصل ہو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔
تو جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں میں نمایاں حیثیت حاصل ہے، اس لیے کریم کا لفظ بولا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ سپریم ہے، سب سے زیادہ ان کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ انہیں ہر جگہ آنے جانے کی اجازت ہے، جب بھی جہاں چاہیں آ سکتے ہیں، بغیر اجازت پوچھے ہر جگہ وہ آ جا سکتے ہیں۔ معراج کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، اور جیسے ہی آسمانوں کے دروازوں پر پہنچتے تو فرشتے پوچھتے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، یعنی آپ کو تو اجازت ہے آنے جانے کی، لیکن آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تعارف کرواتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو دروازہ کھولا جاتا۔ تو یہاں رسول کریم یعنی کریم سے مراد وہ ہو گیا کہ ان کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اور مقام اور مرتبہ میں نے ایک یہ آپ کے سامنے خوبی بیان کی کہ انہیں بغیر اجازت پوچھے ہر جگہ آنے جانے کی اجازت ہے۔ ذی قوہ، وہ بڑی قوت والے ہیں، یہ تیسری خوبی ہو گئی جبرائیل امین کی کہ ذی قوہ، وہ بڑی قوت والے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قوت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ قوم لوط کی 6 بستیاں تھیں، جس میں پہاڑ، دریا، جنگلات، انسان، جانور، یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کو الٹ دو، تو اپنے ایک پر کے کنارے سے ان ساری بستیوں کو اٹھایا اور آسمان کی طرف لے جاتے ہوئے راستے سے پھر ان کو پلٹ کے نیچے پھینک دیے۔ تو یہ ذی قوہ، ان کی قوت ہے، صاحب قوت ہیں۔ اور سورۃ النجم میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان ہوئی تو اس میں ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہاں پہ شدید کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور ذو مرہ کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اندر قوت اور طاقت ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں جب بھی کسی کام ان کو سپرد کیا تو انہیں اس خوبی کے ساتھ اس کو انجام دیا، اس طاقت کے ساتھ انجام دیا کہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، یہ ہے شدید القویٰ، شدید القویٰ ذو مرہ فاستویٰ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک خوبی ہو گئی ذی قوہ۔ چوتھی عند ذی العرش مکین، وہ عرش کے پاس ان کا مقام ہے، ان کے ٹھہراؤ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے عرش کے پاس ہے۔ جب انہیں کوئی ڈیوٹی سپرد کی جاتی ہے، اس کام کو سر انجام دینے کے بعد دوبارہ منتظر رہتے ہیں اگلے حکم کے لیے۔ اللہ کے عرش کے پاس مقام ہے، مکان ہے ان کا، وہاں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کا پڑاؤ رہتا ہے، ہر وقت منتظر رہتے ہیں اگلے حکم کے لیے۔ مطاع، ان کی بات مانی جاتی ہے، مطاع۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 5ویں خوبی ہے مطاع، ان کی بات مانی جاتی ہے، فرشتے ان کی بات کو مانتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے کوئی حکم دینا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آسمان پر ایک زوردار زلزلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کئی فرشتے گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اس کو سنتے ہیں۔ پھر دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حکم دیا وہ سچ ہی دیا، بالکل درست دیا۔ پھر اللہ رب العزت کا حکم سناتے ہیں اور فرشتے اس کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ مطاع، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بتانا ہوتا ہے، سارے فرشتے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ثم امین، وہ وہاں بھی امانت دار ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کی جو یہ 6 خوبیاں بیان فرمائی ہیں، ان 6 خوبیوں سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل سے جنات کلام مقدس قرآن مجید چھین نہیں سکتے۔ جبرائیل علیہ السلام خود جو ہے وہ عالی مقام فرشتہ ہیں، انہوں نے اس کے اندر کوئی خود بھی رد و بدل نہیں کیا، اور وہ ایک حکم لے کر آتے ہیں، دوسرے حکم کے لیے منتظر رہتے ہیں، اور جتنے بھی فرشتے ہیں سارے فرشتے ان کے پورے طریقے سے حفاظت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں حکم کو پورا کرنے میں۔ اور جبرائیل علیہ السلام اس حکم کو بڑی امانت کے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ امین، آخری صفت امین۔ یہ جو امین والی صفت ہے، اس میں بعض شیعوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر بھیجی تھی کہ
حضرت علی کو پہنچانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے یہ وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ تو قرآن مجید کہتا ہے امین، وہ امانت دار ہیں، وہ خیانت نہیں کرتے۔ یہ تو بڑی کھلی خیانت ہو گئی نا، کہ نبی کوئی اور تھے اور پیغام کسی اور کو پہنچا دیا، تو یہ تو بالکل واضح خیانت ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید کہتا ہے امین، وہ امین ہے۔ یہی خیال یہودیوں کا بھی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجی تھی کہ بنی اسرائیل کے کسی بندے کو یہ پیغام دے دینا، نبی بنانا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے وہ پیغام بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا۔ تو یہی نظریہ یہودیوں کا بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے خیانت کی ہے معاذ اللہ۔ قرآن مجید کہتا ہے نہیں، امین ہے، وہ امانت دار ہے۔ ایک تو جو لفظ انہیں دیے جاتے ہیں وہی لفظ لے کر آتے ہیں، جس کی طرف پیغام ہوتا ہے اسی کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ پورے آسمان پر فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور زمین تک پیغام لانے میں کسی قسم کی کوئی اس کے اندر گڑبڑ نہیں ہوتی، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پوری حفاظت کے ساتھ، پورے ایک پروٹوکول کے ساتھ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت سے لے کر جبرائیل امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب ہمیں اس کلام مقدس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔